انا بخیر وعافیہ وانت یا شیخ؟ ہاں الحمدللہ. ہم بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. روزے کی تعریف افو بھائی، روزے کی تعریف افو بھائی. روزے کی تعریف بھائی، جو یہ روزہ ہوتا ہے، روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا. جی اصطلاحاً تعریف کر دو. اصطلاح کا بھائی اس میں معنی ہے کہ کھانے پینے سے عربی میں ذرا عربی میں عربی آپ کی آتی ہے؟ الحمدللہ. عن الاکل والشرب والجماع مع النیہ. چلیے بھائی تھوڑی عربی میں ہماری اصلاح کر دیجیے. وہی بولا عن الاکل والشرب والجماع مع النیہ. جی ٹھیک ہے. تھوڑا عربی میں ہماری اصلاح کر دیجیے عبداللہ خان بھائی. جی شکریہ. مجھے مانی اپنے دوست سے بولنا ہے. نہیں آپ بھی میرے دوست ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. 1,51,252 روپے دینا چاہتا ہوں. اب اس کو عربی میں بولیے. کیا کہ میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں 1,62,465 روپے میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو عربی میں بولیے. اگر میں بولا تو بولیے نا، ہم سیکھیں گے نا. نہیں اگر میں بولا تو تم کیا کرو گے؟ ارے سیکھیں گے اور کیا کریں گے. آدمی کیا کرتا ہے، سیکھ کے کیا کرتا ہے. ارے نہیں یار، اہل حدیث لوگ مقلد سے نہیں سیکھتے، اور مقلد اس کی نظر مشرک ہوتا. نہیں تو آپ میرے بھائی مقلد کا، آپ تو مجتہد بن گئے نا. آپ تو نہیں میں مجتہد نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں. اللہ کا فضل ہے، میں مقلد ہوں. اچھا، آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عربی آتی تھی؟ الحمدللہ بہت آتی تھی. کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے بولے تو کتاب میں المبسوط کے اندر لکھا، مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہوا ہے، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا. پوری فقہ حنفی جتنی کی جتنی ہے سب عربی میں ہے. اچھا، مطلب فتاوی قاضی خان آپ نے پڑھی ہے؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا، لیکن عربی میں ہے وہ. چلیے ٹھیک ہے، آپ کو فتاوی قاضی خان کا حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں. جی فتاوی قاضی خان میں اترا ہوا ہے جلد نمبر 4 میں جی کہ جو یہ کہے کہ اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو اس میں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جی اور آپ کے اس کو عربی میں ذرا دوہرا دو. افو خان بہت مہربانی ہوگی. ارے سنو، آپ سنتے نہیں سنتے. 41 پہ اب سنو گے نہیں سنو گے پھر یہی بک بک کرنا شروع کر دو. تمہارے اندر سننے کی صفت نہیں ہے افو. دیکھو یہی میں بولتا ہوں. بھائی سنی تو رہا ہوں. اب میں نے کہا ابھی سے عربی میں ذرا دوہرا دو. لاکھ روپیہ دوں گا آپ کو، اللہ کی قسم میں بولتا ہوں. عربی میں دوہرا دو. بات نہ کیجیے میرے پیارے بھائی. لاکھ روپیہ انعام، کیونکہ وہ عربی میں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھو ایک چیز منام ہوتا ہے اور ایک چیز خواب ہوتا ہے. سنو پہلے، وہاں خواب کا لفظ ہے یا وہاں منام کا لفظ ہے؟ کیا ہے؟ منام میں دیکھنا یا حقیقت دیکھنا؟ افو سوال کا جواب دو، پریشان نہ. حالت خواب میں، حالت خواب میں. ہاں حالت خواب میں. اسے عربی میں بولو. عربی میں بولو اسے. کیوں اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے کیا غلط ہے؟ آپ جھوٹ بولتے ہو. لا تکذب یا عدو اللہ. اردو میں بھائی، اردو میں ترجمہ نہیں ہوا. نہیں اردو میں آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں ہم نے ویسا ترجمہ نہیں کیا. ہم نے ترجمہ کیا. ہاں دیکھو، علی عد الاولیاء خیر من ید السفلی. ٹھیک ہے نا. آپ ایک ٹاپک لے لو، اس کے اوپر بات کرو. الزام لگانا مجھے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ شرک کر کے بھاگ جا رہے افو خان. اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ شرک کوئی میرے بھائی کوئی لوکی گاجر نہیں ہے کہ کوئی بھی. ارے لوکی گاجر نہیں ہے، تمہارے کھیت کی مولی ہے وہ جو تم ہمیشہ شرک کرتے رہتے. شرک کے اندر ڈوبے ہوئے پھر کہتے. ابھی تو تم مجھ سے سوال کیسا، مخلص سے سوال کرنا کیسا ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا؟ آپ تو اطیعوا اللہ کا واطیعوا الرسول کو فالو کرتے ہو. اس میں لکھا ہوا کہاں لکھا؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا؟ یا قرآن میں لکھا ہوا کہ مقلد سے پوچھو. ایک سیکنڈ افو بتاؤ کہاں لکھا؟ کون سی حدیث میں؟ صحیح حدیث کی تعریف. صحیح حدیث کی تعریف کرو افو. صحیح حدیث کی تعریف. اللہ کے بندے، حدیث آپ کے لیے حجت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہاں لکھا ہے مقلد کے لیے حدیث حجت ہے؟ کیوں ہمارے لیے اجماع قیاس. ارے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا بولے تو ہماری کتاب میں لکھا. اصول الشاشی کے اندر فیض الحسن مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اجماع امت قیاس. تم نہیں، وہ تمہارے لیے نہیں رہے گا. تم کہتے ہو کتاب اللہ. اچھا افو، آپ جو کہتے ہو نا قرآن حدیث کی بات کرتے ہو نا افو، اللہ کی قسم بولتا ہوں افو، میں زندگی بھر کبھی مناظرہ نہیں کروں گا. ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ سنا دو. ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ. ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ. ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ. بھاگنا مت اللہ کے لیے. یا سورہ فاتحہ صحیح سے سنا دو بس.
मुनाजरा छोड़ दो। मौलाना महमूदुल हसन नहीं भाई, तुम खाली सूरह फातिहा, मौलाना महमूदुल हसन हमारे हैं और आपके नहीं है। अगर आप उनकी बात करोगे तो शिर्क हो जाएगा। और इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा सुना दीजिए या एक हदीस सनद के साथ सुना दीजिए। आज अप्पू को देखो कैसे आज खाली नानी मर जाती है। आज देखो किस तरीके से बड़े बड़े भाई रमजान में भी बदतमीजी करने, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ भाई, मजाजन माना मुराद है इससे, हकीकतन माना मुराद नहीं है। आपको सुनो पहले मेरी बात को, मैंने कहा ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है, तो हकीकत में उसे दूर नहीं हो जाती, बहादुरी में होता है। इस तरीके से मैं कहता मतलब आप परेशान हो गए बोल करके, मैं उसको ताबीर किया उससे, ठीक है ना। आपको अकल नहीं है, इस वास्ते मैं तुम्हारे को समझा रहा। एक हदीस का सूरह फातिहा सुना दो। आपसे बात करने में आपका कुछ जाता है क्या? अरे नहीं मेरे भाई, बात करो ना, मैं बात करो, इसमें कोई मत पसीना पूछ लीजिए। अरे पसीना में पूछ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह मैं परेशान नहीं, आपकी तरह मैं जाहिल नहीं, आप तो सय्यदी जुहला। घबराइए मत आप। मैं कहीं घबराना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, हनफी कभी घबराता नहीं है। अच्छा भाई, हाँ। किसी एक टॉपिक के ऊपर मेरी इस्लाह आप कर दीजिए भाई। किसके, कौन से टॉपिक? कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो, टॉपिक पर आप मुनाजरा तय कर लो, बात कर लो। गलती है किसी भी, आपको कुछ आता ही नहीं है, इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। एक हदीस सही सनद के साथ सुना के लिए मैंने फोन किया, मेरी हाँ इस्लाह करूंगा जरूर। तो आप मुझे उस्ताद मानो, मैं इस्लाह करूंगा भाई। आप इस्लाह चाहोगे तो इस्लाह होगा। अली अदुल औलिया खैरुम मिन यदि सुफला के तहत रह करके बात करोगे, फिर मेरी बात सुनते नहीं, फिर कहते इस्लाह करो यार, तो कैसे इस्लाह करूंगा बताओ। अरे मेरे प्यारे भाई सुन तो लो पहले मेरी पूरी बात, पूरी बात सुनने का मौका दिया तो तुम कॉल कट करके भाग जाते हो यार। सबसे पहली बात है तुम वादा करो तुम कॉल नहीं कट करोगे, अल्लाह की कसम खा करके इसमें बोलो। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप जब तक बकबक नहीं करेंगे मैं फोन नहीं। ये देखो जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा तुम उसे बक 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 कहोगे तो मैं क्या करूँ? नहीं आप बोलिए, एक मिनट का टाइम बात लेते हैं, ठीक? हाँ एक मिनट आप बोलेंगे। हाँ एक मिनट टॉपिक फिक्स कर लो, 1 मिनट टॉपिक फिक्स कर लो। जी नहीं मेरा पहले एक चीज, नहीं टॉपिक मुनाजरा कर रहे हैं हम, साहिल का मेरे पास जगह नहीं है। मैं नहीं करता हूँ भाई, मैं मुकल्लिद के साथ मुनाजरा मैं नहीं करता। इतना मेरे से डर, इतना डर मेरे से इतना डर अफू क्यों? इस्लाही बात ला तखफ या शेख अफू। भाई मुकल्लिद से मैं करता ही नहीं मुनाजरा। अच्छा मुकल्लिद का माना क्या है अफू भाई? सारे हनफी आलिमों ने कहा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, उसके कुरान हदीस समझ। चलो अरबी में बात कर लेते हैं आपको, चलो कुरान और हदीस से ही बात कर ले। 5 पारा तुम सुना दो, 5 पारा हम सुना देते। तैयार हो? करने के तो बारे में मैं भाई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। अफू खान 5 पारे हम सुना देते, 5 पारे तुम सुना दो। मेरे भाई गलत पूरे फातिहा सुना दो, मुनाजरा छोड़ दूंगा, अपनी शिकस्त लिख दूंगा सही ढंग से। पहले हदीसों का कौन सा अमल मेरे भाई गलत है आप बता दीजिए, हमारी इस्लाह कर दीजिए। तुम्हारा हर अमल कुरान और हदीस के खिलाफ है। जी एक बता दीजिए भाई। जी एक बताना या 10 बताना? नहीं एक खाली बता दीजिए और उसको गलत साबित कर दीजिए। इंशाल्लाह हम आज फोन ही पे तौबा कर लेते हैं भाई। चलो किससे ही खत्म कर रहे हैं। इमाम के पीछे सूरह फातिहा जो आप पढ़ते हो और उसको क्या कहते हो, आपका मौक़िफ़ क्या है? भाई हमारा मुकम्मल मौक़िफ़ ये है कि कोई भी इबादत हो जिसको अरबी में सलात या उसको फारसी में नमाज बोलते हैं, ऐसी हर इबादत में सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है और बिना सूरह फातिहा की हमारी नमाज कंप्लीट ही नहीं होती। ये हमारा भाई टोटल जो कंप्लीट अकीदा है, मौक़िफ़ है जी, वो हमने बयान कर दिया। अब आप अपना बयान कर दीजिए प्यारे भाई। इसके ऊपर एक हदीस पढ़ दो आपको खान। वो मेरे भाई दलील बाद में देंगे ना, पहले दोनों तरफा का मौक़िफ़ है। नहीं तो दलील बात दलील के साथ करना मेरे भाई, अहले हदीस के 2 उसूल है। मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है, अब आप अपना मौक़िफ़ बता दीजिए मुकम्मल। हम कहते हैं हम दलील दे देंगे, फिर आप हम कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना, मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ ये है कि जो तनहा नमाज पढ़ता उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, और इमाम के पीछे पढ़ता हो तो मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम क़िराअतुन लहू। मेरा मौक़िफ़ ये है। अरे मौक़िफ़ बताइए, दलील मत दीजिए, मुंह से उर्दू में बोलिए ताकि आपको अरबी समझ में नहीं आती? अरे मेरे तो समझ में आ रही है, जो कहाँ समझा आप? मैं तो मुकम्मल मौक़िफ़ पेश किया में आ जाएगी। अरे यार आवाम का मुकालते पड़ जा रहा तुम्हारे। अच्छा मैं जो पढ़ा, अच्छा जो मैं पढ़ा उसका उर्दू तर्जुमा कर दो। अब्दुल्ला खान देवबंदी का मौक़िफ़ फंस गया चक्कर में, उर्दू तर्जुमा कर दो। जो मैंने कहा मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम क़िराअतुन लहू, इसका उर्दू तर्जुमा कर दो। आपको नहीं आता, आप इनकार करो हम कर दें। जी आप इनकार करो, आपको नहीं आता तर्जुमा करना, अभी हम किए दें। जी मुझे आता अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है तो करो ना, टाइम पास क्यों कर रहे हो मेरे भाई? तो आपको बोलो ना, आपको नहीं आता। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, अलिफ ज़बर नहीं होता, हमजा ज़बर आता। हमजा के ऊपर अगर कोई अलिफ के ऊपर कोई हरकत आए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजे से बदल जाता।
آپ کو وہ بھی معلوم نہیں ہے کیا یار؟ ابتدائی درجے کی پڑھائی تمہارے کو معلوم؟ ابتدائی درجے کی پڑھائی تمہارے کو معلوم نہیں ہے؟ 54,480 روپے 52 پیسے دینے ہیں. ارے میرے بھائی عربی میں بول کے بتا دیجیے. میرے بھائی آپ کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا. آپ ٹاپک کے اوپر مناظرہ کرو. الحمدللہ مجھے سب تمہارے بتانے کی کیا ضرورت ہے. 52 روپے 14 پیسے دینے ہیں. اس کو عربی میں بھائی عربی میں ہماری مرضی میں بولوں یا نہ بولوں. آپ مناظرہ کے اس کے اوپر کر رہے. آپ کو چیز اب بھاگے عربی سے. میں کئی بار عربی سے بھاگا. تمہارے کو عربی سمجھ میں نہیں آتی. چلو عربی بات کرتے. چلو عربی سے بات کرتے. من أين أنت يا شيخ عفو؟ آپ کو عربی میں بات کرنا ہے. اللغة العربية لا تتكلم في اللغة الغيرية. عربی میں بات کرنا ہے آپ کو پکا بتائیے. جی جی بالکل. آپ بھی عربی بات میرا عربی کا ایک سینٹینس میں بول رہا ہوں. نہیں آپ عربی میں بولو تب میں عربی میں جواب دوں گا. عربی جواب دوں گا. کریں گے نا کہ آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں. نہیں آپ عربی میں بول کے چیک کر لو. ٹھیک ہے ہاں آپ عربی میں بول کر کے چیک کر لو. اپنے دوست کو 1 کروڑ. ارے نہیں میرے بھائی اس کو عربی میں آپ بولو. 52,000 اپنے دوست کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ 42 پیسے. نہیں آپ اپنے دوست کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بول کے بتائیے. نہیں معلوم آپ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اپنے دوست کو کیا بولتے ہیں؟ جلدی بتائیے بھائی. نہیں آپ اپنے دوست کو کیا بولتے ہیں عربی معلوم نہیں؟ جلدی بتائیے. عربی میں اپنے دوست کو کیا بولتے بتاؤ مجھے. نہیں اردو آپ کی اردو نہیں چلے گی کیونکہ ہمارے جب آپ بات ہو رہی ہے عربی میں تو عربی میں بات کرو. سوال کرو اردو میں مت عربی میں کرو. ٹھیک ہے 1 کروڑ. ہرگز نہیں آپ عربی بولو. قل فی اللغۃ العربیہ لا فی اللغۃ الغیریہ یا شیخ افو. جلدی بتائیے. عربی قل فی اللغۃ العربیہ لا فی اللغۃ الغیریہ. قل فی ابھی تمہارا سب نکال لیں. جلدی بتاؤ. جنازہ نکل جا رہا آپ کو تیرا بھائی. عربی بتا دو. عربی قل فی اللغۃ العربیہ لا فی اللغۃ الغیریہ. 54,80,565 روپے کو عربی میں کیا بولے؟ تیرے پورے جتنی عادت ہے تو سب کو لے کر کے آ جا. ٹھیک ہے لیکن خالی تو عربی میں بول. 1,54,04,000 میں ہرگز نہیں بولوں گا. تو بول کے مر بھی جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ عربی میں بات کرو. آپ عربی میں بات کرو. عربی میں مجھے عربی نہیں آتی. مجھے سکھاؤ. ماشاء اللہ آپ کو عربی نہیں آتی. چلو مان لیا آپ نے آپ کو عربی نہیں آتی. چلو آج آپ کو میں بتاتا ہوں. آج آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو. چلو ٹھیک ہے. حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاضا کا معنی یہ ہوتا ہے. ذاکا کا معنی وہ ہوتا ہے. ہاضا اسماء اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. ذاکا اسماء اشارہ بعید کے لیے. سنو اب سکھا رہا تو سیکھو نا یار. واحد 1 کو بولتے. اثنان 2 کو بولتے. ثلاثۃ 3 کو بولتے. رابع 4 کو بولتے. خمسہ 5 کو بولتے. سادس 6 کو بولتے. سبعہ 7 کو بولتے. ثمانیہ 8 کو بولتے. تسعہ 9 کو بولتے. عشرہ 10 کو بولتے. الحادی عشرہ 11 کو بولتے. ارے مجھے میرے بھائی نمبر نہ بتاؤ عربی کے. میں کہہ رہا ہوں 1,54,00,000. آپ اس کو عربی میں بولو. آپ اس کو عربی میں بولو. 12 روپے 88. نہیں آپ بھی عربی بات کرو گے تب میں عربی بات کروں گا. ایسے ہرگز آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. بولو تو میرے بھائی ہوا نکل گئی. چلو واپس. ارے ہوا نہیں نکلی. ہوا تو تیری نکل گئی ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر آپ کا مکمل بھائی موقف کیا ہے؟ میں بتایا نہیں کہ امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے. اب اس کے اوپر دلیل تم اپنی پیش کرو. ہم اپنی دلیل پیش کریں گے. چلیے بھائی. صحیح بخاری کتاب الاذان اور حدیث نمبر. حدیث پڑھ کے سناؤ. حدیث پڑھ کے سناؤ. اس کی نماز نہیں حدیث عربی میں ہونا. سورہ فاتحہ نہ پڑھے. نہیں تو آپ حدیث عربی پڑھو گے. بتاؤ. لمن یقرأ بفاتح الکتاب. ایک سیکنڈ افو حدیث غلط پڑھا. اللہ کی قسم حدیث غلط پڑھا. آپ تو نے حدیث غلط پڑھا. حدیث تو نے غلط پڑھا. اللہ کی قسم. ہماری جو دلیل ہے اللہ کی قسم تو نے حدیث غلط پڑھا. چاہے امام کے پیچھے ہوں. ایک سیکنڈ اب تو میری بات تو سننا بھائی. تو حدیث پیش کر دینا. اب تو سننا میرے بھائی میرے بات. تو حدیث غلط پڑھا. اللہ کی قسم تو حدیث غلط پڑھا. ابے اب سننا اب میری بات تو کیوں نہیں سنتا؟ اب میری بات تو نہیں سنتا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ارے میرے بھائی ہاں تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی جماعت کی بات نہیں ہے. تنہا نماز پڑھنے والے. ہاں امام کے پیچھے کا لفظ کہاں یہاں؟ امام کے پیچھے احمد بن حنبل فقال من قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا كان وحده. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا كان وحده. سنا آپ میری بات تو سنتے حدیث نہیں. احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا كان وحده. جلدی دلیل دیجیے. دلیل میں دیا اللہ کی قسم. ارے تیرا جماعت کہاں ہے؟ جماعت کہاں؟ ارے صحابی نے تجھے حدیث دیا. تجھے کس نے حدیث دیا؟ حدیث صحابی سے دیا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لے. جا کے ترمذی جلد اول میں جا کر کے پوچھ لے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے انما اذا كان وحده. جب وہ نماز اکیلا پڑھتا تو اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں. مقتدی کے لیے نہیں فرما رہے ہیں. نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ اس کی نماز میں جو تنہا نماز پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو جماعت کا لفظ دکھا رہے یہاں. جماعت کا لفظ
اس کی نماز یہاں من کس معنی میں آیا؟ اچھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہاں من کس معنی میں آیا؟ من کون سے معنی میں ہے؟ اس کی نماز، اس کی نماز، ہاں اس کی نماز جو تنہا نماز پڑھتا ہو. کہاں لکھا ہے؟ ارے حدیث سے احمد بن حنبل فقال مانا قول، میری حدیث سننے بھائی. احمد بن حنبل فقال مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ. جلدی بتائیے ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71. میں تیری جلدی بتائیے کیا اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر جو آپ نے بہتان باندھ دیا ہے ہاں کہ امام کے پیچھے والوں کی نہیں. اور حدیث تو پڑھنا، آپ کو اتنا پریشانی کیا بات ہے؟ میں حدیث ہی پڑھ کر کے بتا رہا ہوں تجھے. حدیث اللہ کے رسول نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے. بخاری کی حدیث میں جلدی بتائیے. صحیح بخاری، وہی تو بول رہا ہوں، صحیح بخاری ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 میں ہے. احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا كان وحده. اس کی نماز نہیں ہوتی تو ہاں اس کی نماز جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز. اور حدیث میں تو ملتا ہے الا ان يكون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. اور ایک حدیث سے دلیل ملتی ہے من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. اس کو سنیے. ارے میرے بھائی سننے کے بعد جواب دیجیے. آپ کے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے؟ آپ کے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے؟ سوال کر رہا ہوں افو خان، آپ کے پاس قرآن سے نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو کلام اللہ سے استدلال کرنا ہے. کلام اللہ سے آپ کے پاس نہیں ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، ارے سوال تم سوال کا میں جواب بھی دے دیا. پوری حدیث یہاں لوگ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز نہیں، مرد کی نماز نہیں، امام کی نماز نہیں. اب تو خالی رونا شروع کرے گا، تو خالی رونا شروع کرے گا. اب پھر میرے بھائی آپ سے اتنے پیار سے، میں پیار سے بول رہا ہوں. ابو میں تو کہا میرے پاس قرآن نہیں ہے. تو میری بات تو سنتا نہیں ابو. تو خالی میری ایک بات بھی نہیں سنتا ابو. تو نے حدیث پڑھا، اللہ کی قسم حدیث غلط پڑھا تو نے. جلدی بتائیے اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ جو تنہا نماز پڑھتا ہو. حدیث سے میں نے بتایا. یہ الفاظ دکھائیے. احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا كان وحدہ. کی بات آپ نہیں. ارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات بخاری کی بات نہیں ہے، بات اللہ کے رسول کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اور اس کا معنی بتاتے ہیں. ارے دیکھ ابو، ارے نہیں میرے بھائی دیکھ اب کیوں پھر بھاگا. میں حدیث سے پیش ابو اب سن میری بھائی میری بات سن. اب تو یہی تو بولتا پیار سے بات کرنے کے لیے. آپ دیکھو تو رونا شروع کر. ارے بات بخاری کی نہیں ہوتی، بات اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام ہو. اگر امام کے پیچھے پڑھتا تو اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن مجید سے ہمارے کو اس طریقے سے دلیل ملتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پیش کیجیے. نہیں میرے بھائی میں حدیث بھی پیش کروں گا، آپ رو مت. اللہ کی قسم جو حدیث کا نام تم لے رہے ہو اب تو تم رو رہے ہو نہیں اس حدیث کے اوپر. اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کیجیے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے میں استدلال کر رہا ہوں. جب آپ کے اپنے امام کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے بھائی اب تم حدیث پڑھو نا. آپ کو تمہارا جانا دیکھو اب تم وہ نہیں گا. نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ جلدی بتائیے. انما اذا کان وحدہ، جو اکیلا نماز پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث کہاں دیکھا ہے بھائی؟ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71. نہیں ابھی بخاری پہ بات ہو رہی ہے. تو بخاری نے بخاری چھوڑ کے بات. ارے میرے بھائی بخاری کیا بخاری چل گیا اس کا. کیا بخاری کیا بخاری؟ بخار تو تمہارے تو بخار آ رہا. تو بخاری میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی. دوسری حدیث یہاں صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحم اللہ کی صحیح بخاری ہے. ارے میرے بھائی تو امام بخاری ہمارا شاگرد ہے، اس سے بات نہیں ہے. دیکھو رجال کے اوپر مت آؤ، بات اللہ کے رسول سے کرو. رجال کے اوپر نہ ہو. آپ بات رجال کے اوپر کرو گے تو حدیث ہم کو سمجھا دو. دیکھ میں تیرے کو نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں. ہاں قال سفیان لمن یصلی وحدہ، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر. ارے سفیان صحابی وہ روایت کر رہے پاگل. قول سفیان کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. سفیان روایت کرتے ہیں. ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 119 جلد نمبر 1. یہ سب باتیں مت. اور ترمذی میں یہ ہے احمد بن حنبل فقال معنى قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ فاتحۃ الکتاب اذا كان وحدہ. فاتحہ پڑھنا ہے ہر ایک نماز میں. جب دیکھیے تیری جو روایت ہے آپ میں یہی روایت پڑھ کے بتا دے رہا ہوں. سفیان عن الزہری عن محمود الربیع عن عبادۃ بن الصامت یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. ہم نے آپ کو اے محمد
ارے میرے بھائی اب تو سورہ فاتحہ سے کہیں کو بھاگ رہا جو دہرائی جاتی ہے. ہاں میرے بھائی مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے. نمبر 15 آیت نمبر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. مجھے اب تو مجھے مت بتا، مجھے معلوم ہے. رسول اللہ نہیں، رسول اللہ. اے افو سن ادھر، رسول اللہ نہیں. ابے سن میری بات، سنتا کیوں نہیں؟ اطلاع کرتا ہوں تو سنتا نہیں میرے بھائی. سن حدیث سن تو. البخاری ارے افو سنتا نہیں، ایک بات بھی سنتا نہیں. اللہ اکبر. 703. ارے حدیث کی سند بھی نہیں پڑھ رہا افو، میں حدیث کی پوری سند پڑھ رہا ہوں. سفیان عن الزہری عن محمود الربیع عن عبادۃ بن الصامت یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا. انا للہ. سورہ فاتحہ ہر ایک نماز میں پڑھنا ہے. کہا کس نے کہا؟ بتاؤ کس نے کہا؟ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو پڑھ کے بتایا میرے بھائی. نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ کہاں لکھا ہوا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا اس کی نماز نہ ہوئی؟ جماعت کے ساتھ کہاں لفظ دکھاؤ؟ بخاری حدیث نہیں، جماعت کے ساتھ جماعت کا لفظ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. جماعت کا لفظ دکھاؤ. جماعت کا لفظ، جماعت کا لفظ دکھاؤ. ساری حدیث ہے. جماعت کا لفظ دکھاؤ. یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں. کون سی حدیث کے مطابق بتاؤ ذرا. جماعت کا لفظ کہاں ہے؟ جماعت کا لفظ کہاں؟ میں تو تمہارے کو حدیث سے بتایا انما اذا کان وحدہ، جب وہ اکیلا نماز پڑھتا ہو. اب تم حدیث میں ارے یار کیسے استدلال کر رہے ہو؟ جماعت کا کون معنی بتایا تمہارے کو؟ فاتحہ کے بنا نہیں ہوتی. تو کوئی کس نے کہا جماعت کے ساتھ؟ جماعت کا لفظ دکھاؤ. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کہاں ہے؟ کہاں دکھاؤ، کہاں ہے دکھاؤ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ارے میں تو حدیث پڑھو، حدیث پڑھو. فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی. امام کے پیچھے کا لفظ کہاں ہے؟ امام کے پیچھے کا لفظ دکھاؤ. امام کے پیچھے کا لفظ دکھاؤ ابو. میں بار بار بول رہا ہوں امام کے پیچھے کا لفظ دکھاؤ. کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. ناقص نہیں، ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے کو بولنے بھی نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو حدیث عربی حدیث. ارے وہ قیل لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے ادھر سن بے. قیل لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ان سے ہی روایت ہے کہ الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث عربی حدیث عربی. اردو نہیں، اردو نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اردو نہیں ہوگا، اردو نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. ان محمد بن عجلان قال قال علی من قرأ مع الامام فليس على الفطر. قال وقال ابن مسعود ملي فوه ترابا. قال وقال عمر بن الخطاب وجدت الذي يقرأ خلف الامام فيه حجر. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 جو نماز صفحہ نمبر 130 پر 8 جلد نمبر 2. حدیث عربی. ترمذی نہیں، ترمذی 311. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انه قال قال لا قراءة خلف الامام. عن علقمة بن قیس عن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه فيما يخافت فيه الاوليين ولا في الاخريين. تو آپ نے سورہ فاتحہ تھوڑی حدیث عربی سے پڑھی اور فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا. سند میں دیکھتے کو پیش کر رہا ہوں. یہی سنت ہے. ترمذی کی میں تجھے حدیث پیش کر رہا ہوں. ان وہاب سن اب میری حدیث سنتا کیوں نہیں. ان وہاب بن کیسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن. ارے سننے فيها بأم القرآن فلم يصلي الا ان يكون وراء الامام. هذا حدیث حسن صحیح. الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71. موطأ امام محمد صفحہ نمبر 95. عن عطاء انه سأل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن القراءة مع الامام قال لا قراءة مع الامام في شيء. مسلم شریف. ارے سنیے مسلم شریف سے حوالہ دے رہا ہوں. مسلم شریف سے صفحہ نمبر 215 جلد نمبر 1. عن عطاء انه سأل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء. مسلم شریف کان کو لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جی اس آیت کا جواب یہ ہے دراصل. ارے پاگل کی طرح بھوک رہا. یہاں حدیث تو سن. عن عطاء انه سأل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215.
اب تو مسلم سے ہی میں نے حوالہ دے دیا. آیت نمبر 9 میں ہے. اور ایک روایت اور میں تیرے کو پڑھ دیتا ہوں. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین. یہاں دیکھ سورہ فاتحہ کو قراءت بھی بتایا گیا, سن لے, یہاں سورہ فاتحہ کو قراءت بھی بتایا گیا ہے. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین. اور ایک روایت ملتا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض من الرکعۃ ثانیۃ استفتح القراءة بالحمد للہ رب العالمین ولم يسکت. مسلم شریف جس سے یہ صفحہ نمبر 219 جلد نمبر 1 پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور ایک روایت عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اذا ادرکت الامام راکعا فرکع قبل ان يرفع فقد ادرکت وان رفع قبل ان ترکع فقد فاتک. پڑھا رہے ہیں وہ جماعت کی نماز ہے اور صحابہ سے کہہ رہے میرے پیچھے کچھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. کون سی حدیث؟ عربی سورہ فاتحہ روایت پیش کرو. عربی کیا سورہ فاتحہ پڑھ لو گے تو وہ حدیث میں ہے کیا بول قیل لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تجھے روایت پڑھ کر کے بتایا تھا. عن وهب بن قيس انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي